اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی امام الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے چینل گھر کا ریڈیو کے تمام ہی سامعین اور ہمارے آج کے اس محفل میں شریک تمام احباب کی خدمت میں نہایت احترام، خلوص و محبت کے ساتھ السلام علیکم، اور آپ سب کو اس ماہ ربیع الاول کے بابرکت ایام اور دل افروز ساعتیں بہت مبارک ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ماہ مبارک اور اس ماہ مبارک کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہم پر سایہ فگن ہیں، لہٰذا یہ ہمارے چینل گھر کا ریڈیو کی آج خوش قسمتی ہے اور باعث اعزاز ہے کہ ہم نے ایک پروقار محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہمارے چینل سے وابستہ ہمارے ساتھی اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اپنے حضور پاک سے کریں گے کہ جو ہمارے چینل گھر کا ریڈیو کو اس وقت سن رہے ہیں، جن کی سماعتوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ مسلسل اپنے لبوں پر درود و سلام کا ورد جاری رکھیں اور اس محفل میں شریک تمام ساتھیوں کی حوصلہ افزائی سبحان اللہ و ماشاء اللہ کے کلمات سے فرماتے رہیں، جزاک اللہ۔ تو آئیے خواتین و حضرات، آج کی اس مبارک محفل کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ نیاز میں مقبول و منظور فرمائے۔ تو آئیے اس کلام الہی کے ذکر سے کرتے ہیں، جو بلا شبہ کلام ربی ہے اور جس کی معجز بیانی کا مقابلہ جن و انس مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاسین قلب القرآن، یعنی قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جبکہ اس حدیث کی بعض روایات میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ کی رضا، خوشنودی اور آخرت کے اجر کے لیے پڑھتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جبکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو قلب یعنی دل فرمانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس صورت میں قیامت اور روز حشر کے مضامین خاص تفصیل و بلاغت کے ساتھ آئے ہیں، اور عقیدہ آخرت وہ چیز ہے جس پر انسان کے اعمال کی صحت موقوف ہوتی ہے، کیونکہ خوف آخرت ہی انسان کو عمل صالح کے لیے مستعد کرتا ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.